السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک راستے کا حق۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام گزرگاہوں اور راستوں میں بیٹھنے سے بچتے رہا کرو۔ لوگوں نے کہا، اس کے سوا تو کوئی ہمارا چارہ کار ہی نہیں، ہمیں وہاں بیٹھنا پڑتا ہے اور ہم وہاں گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب تم لوگوں کو وہاں بیٹھنا پڑ جائے تو راستے کا حق ادا کر دیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا، نظریں جھکا کر رکھنا، اعزا رسانی سے اپنے آپ کو روکے رہنا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ سامعین محترم، نہایت اہم ہے یہ ارشاد گرامی، اور کیا خوب دل پذیر گفتگو ہے جو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے درمیان ہو رہی ہے۔ صحیح پوچھیں تو جوامع الکلام کی شاہکار ہے یہ حدیث مبارکہ۔ غور فرمائیے کہ یہ بات صرف اسی وقت یا اسی حالت کے ساتھ مختص نہیں جس میں یہ وقوع پذیر ہوئی ہے، بلکہ آج بھی ایسے مواقع موجود ہوتے ہیں جب عام گزرگاہوں یا رستوں میں کوئی بحث یا گفتگو چل نکلتی ہے اور ایسی محویت کا عالم طاری ہوتا ہے کہ انسان کی دیگر ذمہ داریاں پس پردہ چلی جاتی ہیں۔ اس لیے پہلے مرحلے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ عام گزرگاہوں پر بیٹھنے سے جس قدر ہو سکے اجتناب کرو۔ اس حکم کو سن کر صحابہ کرام نے اپنی مجبوریوں کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں راستوں میں نہ صرف یہ کہ بیٹھنا پڑتا ہے بلکہ ہم باہم گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اپنے اصحاب اور پوری امت پر شفقت فرماتے ہوئے آپ نے اپنے حکم پر اصرار نہیں فرمایا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی اور نہ ہی برا منایا، بلکہ اس نشست کو بامقصد نشست میں تبدیل کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ بیٹھنا ناگزیر ہو جائے تو پھر راستے کا حق ادا کر دیا کرو۔ اب یہ بالکل ایک نئی بات تھی اور شاید صحابہ کرام نے بھی پہلی بار سنی کہ راستے کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، تو فوراً دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، راستے کا حق کیا ہے؟ آخر راستہ تو راستہ ہی ہوتا ہے۔ فرمایا، سنو، راستے کا ایک نہیں 4 حق ہیں۔ ان میں پہلا حق نگاہیں پست رکھنا ہے، مطلب ہے کہ ہر آنے جانے والے کو خواہ بخواہ دیکھتے رہنا راستے کی حق تلفی ہے۔ گزرنے والوں میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی ہوتی ہیں، اور نامحرم خواتین کو دیکھنا صرف گناہ ہی نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں مومن مرد اور مومن عورتوں کو یکساں انداز میں نگاہیں پست رکھنے کا حکم فرمایا گیا۔ راستوں، بازاروں، عام گزرگاہوں اور پارکوں میں نگاہ کی آوارگی سے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا اور نظریں جھکا کر رکھنا مومنانہ طریقہ اور بلندی اخلاق کی علامت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر جھکا کر رکھنے پر ایمان والوں کو جنت کی ضمانت دی ہے۔ یہ چونکہ اہم بات تھی اور ہے، بار بار سرزد ہو جانے کا اندیشہ بھی تھا، اس لیے آپ نے اسے راستے کا پہلا حق قرار دیا۔ راستے کا دوسرا حق اعزا رسانی سے لوگوں کو بچانا۔ یہ اعزا رسانی ہاتھ، پاؤں، آنکھوں سے ہو سکتی ہے، اشاروں کنائیوں سے ہو سکتی ہے۔ قرآن حکیم میں تباہی ہے ہر عیب نکالنے والے اور تانا دینے والوں کے لیے۔ علماء مفسرین تصریح کرتے ہیں کہ یہ آنکھوں اور اشاروں سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس وعید کی دلیل میں آتا ہے۔ یہ بھی اعزا رسانی کی ایک صورت ہے کہ گفتگو کرنے والوں میں 2 آدمی الگ ہو کر سرگوشیوں میں مصروف ہو جائیں۔ قرآن حکیم نے ایسی سرگوشیوں کو شیطانی کاروائی قرار دیا ہے اور فرمایا اس کا مقصد صرف ایمان والوں کو پریشان کرنا ہے۔
قرآن حکیم کی سورہ المطففین نے ہمیں بتایا ہے کہ جب مسلمانوں کا گزر کافروں کی کسی مجلس سے ہوتا تو وہ اپنے بغض اور خبث باطن کی وجہ سے ان پر آوازیں کستے اور آنکھوں سے اشارے کرتے اور اپنی اس بےہودہ حرکت پر خوش ہوتے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو بالعموم اور راستوں میں بیٹھنے والوں کو بالخصوص آگاہ فرمایا ہے کہ وہ اس برائی سے اجتناب کریں اور اسے راستے کا حق سمجھتے ہوئے اس کی پابندی کریں۔ یہ مشاہداتی اور تجرباتی چیز ہے کہ ایسی گزرگاہوں پر معمولی بے احتیاطی سے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر تکرار سے بڑھ کر جھگڑے کی شکل اختیار کرتی ہے اور بالآخر جھگڑے سے لڑائی بن جاتی ہے، اور لڑائی کے انجام سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ راستے کا تیسرا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام کا جواب دینا بھی راستے کا حق ہے۔ سلام کرنا دراصل محبت اور یگانگت کا پیغام اور اسلامی معاشرے کا طرح امتیاز ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ ہم کسی کو ذاتی طور پر جانتے ہیں یا نہیں جانتے، سلام کرنا چاہیے۔ سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ نیز یہ کہ سلام کرنا سنت ہے، جبکہ سلام کا جواب دینا فرض کفایہ ہے۔ راہ گزر میں بیٹھنے والوں کو جب کوئی آنے جانے والا سلام کرے تو اس کا جواب دینا نہ صرف باعث اجر و ثواب بلکہ راستے کا حق ہے اور اسے ادا کیا جانا چاہیے۔ یعنی جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا اسی طرح کے الفاظ دہرا دو۔ یہ قرآنی حکم ہے اور اس کا سر انجام دیا جانا نہایت ضروری ہے۔ کتنی ہی اہم گفتگو کیوں نہ ہو رہی ہو، ایسے میں کوئی سلام کرے تو جواب دینے میں تسہل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ قابل افسوس ہے یہ بات کہ آج کل ہمارے ہاں نام نہاد مصروفیات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا بوجھ بن کر رہ گیا ہے، اور بعض تو اسے اپنی حقیقت شان بھی سمجھتے ہیں۔ سامعین ذی قدر، راستے کا چوتھا اور آخری حق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ یہ کام جس قدر اہم ہے اسی قدر اپنے اندر عمومیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے خاص ماحول، جلسہ اجتماع یا سیمینار کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا کوئی بہت بڑا عالم، محقق یا دانشور ہو۔ بھلی بات کہنے اور کسی برائی کو روکنے کا کوئی بھی موقع ملے اور کہیں بھی ملے اور اس کی استطاعت بھی ہو تو ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فرمایا گیا ہے، یعنی میری طرف سے تمہیں ایک بات بھی پہنچی ہے تو اسے اپنے پاس مت رکھو۔ یہ نور ہے، روشنی ہے، خوشبو ہے اور نہایت ہی کارآمد ہے، اسے آگے پہنچا دو۔ معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کرو اور نہ ہی اس کے لیے کسی بڑے موقع کا انتظار کرو۔ راستے میں بھی ہو تو کیا ہوا، ہماری ایک اچھی بات سے کسی ایک بھی آدمی کی اصلاح ہو گئی یا اس کی زندگی کا رخ بدل گیا یا صرف سوچنے پر ہی آمادہ ہو گیا تو سمجھیے کہ خیر کی راہ کھل گئی، ذمہ داری سے عہد برآ ہوئے، اللہ بھی راضی اور اس کے رسول بھی خوش۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے، مگر بات پھر وہی آتی ہے کہ دیگر فرائض اور ذمہ داریوں کی طرح ہم اپنی اس ذمہ داری سے بھی غفلت کا شکار ہیں۔ اس لیے معروف کم اور منکر پھیل رہی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں بیٹھے مسلمانوں سے بھی فرمایا کہ تمہیں یہاں پر بھی یہ فریضہ سر انجام دینا ہے، کسی حال میں تم اس سے سبک دوش نہیں ہو سکتے۔ پہنچا دینا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا اور ہدایت کی راہ پہ چلا دینا اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقوق کے ساتھ دیگر حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔